بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً یہ تمام لوگوں کے جو کہ دنیا بھر میں رہتے ہیں، خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں رہتے ہیں، نیپال میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر ایک بم کی طرح تھی کہ 3 جون 2024 کو پرتگال نے اپنی جو امیگریشن کا جو کھاتہ کھولا ہوا تھا، ایک میں پنجابی کی زبان میں کہوں تو لٹ مچائی ہوئی تھی، جہاں وہاں پہ جا کے انہوں لوگوں نے اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب اس وقت یہ حال ہے کہ پرتگال کے اندر جتنے بھی چوک ہیں، جتنے بھی شاہراہیں ہیں جہاں پہ غیر ملکی گھوما کرتے تھے، جہاں پہ رہا کرتے تھے، وہ اب ویران ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ان لوگوں کا ہوا ہے جو لوگ اس آس میں پرتگال میں پہنچے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے پیپر لے لیں، یا جو پلاننگ کر رہے تھے اور آلریڈی انہوں نے کافی زیادہ خرچہ کر بھی لیا تھا اس پلاننگ کے لیے، ان کا بھی سسٹم سارا بند ہو گیا ہے۔ اچھا، ان سے بھی زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ان لوگوں کو ہوا ہے جو وہاں پہ پرتگال کے اندر ایجنٹی کر رہے تھے، اور ان کا جو رزق تھا وہ صرف یہی نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ وابستہ تھا کہ یہ لوگ آتے ہیں، ان کو پیپر بنا دیے، ان کا ریزیڈنٹ کارڈ بنوا دیا، ان کے ساتھ کمون چلا گیا، ان کے ساتھ کوئی اور ان کی ہیلپ کر دی، تو وہاں سے انہوں نے کچھ 200 200 400 یورو وہاں سے انہوں نے کما لیے۔ تو یہ سب لوگوں کا رزق بند ہو چکا ہے، ویرانی چھائی ہوئی ہر طرف کہ کس وجہ سے امیگریشن بند ہوئی اور اس کا متبادل کیا ہو رہا ہے، یا کیا متبادل اس وقت موجود ہے اور مستقبل میں کیا اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ 2 پوائنٹس میں چلوں گا۔ جو پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پرتگال میں تقریباً 8 لاکھ غیر ملکی تعداد ہے، اور اس میں سے تقریباً 4 لاکھ جو ہیں وہ پچھلے 5 سال میں ہوئے تھے، اس سے پہلے 4 لاکھ تھے، پچھلے 5 سال میں امیگریشن جو کہ ڈبل اوپن ہوئی تھی تو 8 لاکھ ہو گئے تھے۔ 2007 میں ایک قانون بنا تھا جس قانون کی مدد سے کوئی بھی شخص جس کے پاس یورپ کا لیگل ویزا ہے وہ پرتگال میں آ کر اپنی جاب تلاش کر سکتا ہے، پیپر جمع کرائے، 1 سال کا ٹیکس دے اور وہ وہاں پہ پیپر لے لے۔ اچھا، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ 2018 میں جب سوشلسٹ پارٹی آئی تو انہوں نے اس کو مزید آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ لیگل ویزے پہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ پرتگال میں پیپر جمع کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو دروازہ 2 دروازے، اگر ایک دروازہ کھلا ہوا تو سوشلسٹ پارٹی نے آ کے وہ 2018 میں دوسرا دروازہ بھی کھول دیا کہ سارے لگی جاؤ۔ تو اس کے ہونے سے کیا ہوا کہ 2018 کے بعد سے ہر وہ شخص یورپ کے اندر جس کو تھوڑی سی بھی امید تھی کہ اس کو وہاں پہ کسی جگہ پہ پیپر نہیں مل رہے تو وہ فوراً وہاں پہ پرتگال میں پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کر انہوں نے پیپر جمع کرانے شروع کر دیے۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ کسی کمیونٹیز کو فائدہ ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے انڈین لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور انڈین لوگوں نے اچھی خاصی، آپ یہ سمجھ 1.25 لاکھ سے اوپر جو انڈینز تھے وہ پچھلے 3-4 سال میں وہاں پر ریگولرائز ہوئے۔ اس کے بعد بنگالی تھے، اس کے بعد سری لنکا تھے، نیپال تھے، اس کے بعد پھر پاکستانیوں کا نمبر آیا۔ اچھا، جب یہ امیگریشن بند ہوئی تو سب سے زیادہ جو اخباروں میں چیزیں چل رہی تھیں کہ امیگریشن بند ہوئی ہے تو کس کے سے زیادہ امیگریشن، یہ جو فگرز آ رہے تھے اس فگرز میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا سے میجارٹی لوگوں کی آ رہی تھی۔ اب یہ امیگریشن بند ہوئی ہے، کیا ساؤتھ ایشیا والوں کو وہ آنے سے منع کر رہے تھے یا ان کو ساؤتھ ایشین پسند نہیں تھے اس وجہ سے وہ سوچ رہے تھے؟ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر اخبار کے اندر ساؤتھ ایشین کنٹریز کا نام آیا، جس میں سر فہرست انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، پھر پاکستان کا آیا۔ اگر ہم دیکھیں سمپلی، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2018 سے لے کے 2022 تک ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے جو لوگ ہوئے 1,18,000 لوگ لیگلائز ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی جو سن 2022 میں 11,385 لیگلائز ہوئے، جو کہ 2021 سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ مگر 2021 میں کم ہوئے تھے، 2022 میں پاکستانیوں کو ایک دم شعور ہے کہ وہاں میں امیگریشن کو لیے تو بھاگیں، ساری دنیا وہاں بھاگنی شروع کی۔ اچھا، اس وقت 4 لاکھ اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں جن کے کیسز کا فیصلہ ہونا ہے، اور امید ہے ہم سب کو مل جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ یہ جو غیر ملکی جو لیگلائز ہو رہے تھے یا کام کر رہے تھے وہاں پہ، یہ لوگ 1.16 ارب ڈالر ٹیکس پے کر رہے تھے پرتگیز گورنمنٹ کو، 1.16 ارب ڈالر۔ اس کے مقابلے میں جو وہ گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے تھے وہ صرف 257 ملین یورو تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ
تقریباً 900 ملین ڈالر قریب گورنمنٹ کو وہ ان لوگوں سے منافع آ رہا تھا، گورنمنٹ فائدے میں جا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ منافع ہمیں عزیز نہیں ہے ان لوگوں کی، ہم نے امیگریشن بند کرنی ہے۔ میں اس خاص وجہ پہ بھی جاؤں گا کہ امیگریشن انہوں نے بند کیوں کی۔ اچھا، لیکن اس میں جو سب سے بڑا پرابلم کیا تھا اس میں، کہ یہ جو ٹیکس دے رہے تھے، اس میں جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی مستقل جاب، جس کو آپ کہتے ہیں نہیں جاب تھی، کوئی کنکریٹ جاب نہیں تھی۔ ہر بندہ جا کو تہاڑیاں لگا رہا تھا، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، بلکہ ایون کہ لطیفہ تک مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جی جو رس بیری کا کام ہے یہ تھائی لینڈ والوں نے کرنا ہے، آلووں کا کام یہ پاکستانیوں نے کرنا ہے، جو بروکولی کا کام ہے یہ انہوں نے بنگلہ دیش والوں نے کرنا ہے، اس طرح جو ٹماٹروں کا کام ہے وہ انڈینز کے حوالے ہے۔ تو اپنے اپنے وہ سمجھ لیں کہ گینگ ٹائپ تھا کہ یہ کام کس کس کے حوالے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں وہ اس طرح کام وہاں پہ چلا رہے تھے۔ یہ ایک لطیفہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ اخباروں میں چیز لکھی ہوئی آئی ہے اس چیز کے بارے میں۔ جو سب سے بڑی ریزن بنی امیگریشن روکنے کی، ایک تو غیر ملکی جو تعداد تھی وہ پرتگال کی جو آبادی ہے اس کا 10% ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ امیگریشن اس طرح کھلی رہتی تو اگلے 5 سال میں غیر ملکی تعداد 15 سے 18% تک ہو جانی تھی۔ تو یہ ایک ڈیموگرافک خطرہ تھا پرتگال کے لیے کہ اتنی زیادہ تعداد میں غیر ملکی آ رہے ہیں۔ اچھا، پرتگال کو امیگرینٹس کی ضرورت اب بھی ہے، پہلے بھی رہی ہے۔ ان کا جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہے لوئس مونٹینیگرو، اس نے کہا جی ہمیں امیگرینٹس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے لوگ آئیں۔ اس طریقے سے ایک وائڈ اوپن جو دروازہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے۔ اس میں لوگوں کو کیا ہو رہا تھا، لوگوں کا استحصال بھی ہو رہا تھا، غلط طریقہ کار بھی استعمال ہو رہا تھا، غیر قانونی طریقے سے بھی پیپر جمع ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو غیر قانونیت ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی کہ پرتگال کے اندر ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ کوئی بیوقوف نہیں ہوتے، لیکن جب تک ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس پہ چلتے ہیں۔ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اب یہ چیز اس کو ہم نے بلاک کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے انتخابات میں وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ ہم اس امیگریشن کو روکیں گے۔ ہو کیا رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں کہ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں آپ کو غیر ملکی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جاب تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آبادی ہے اس کے اندر عدم تحفظ زیادہ پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ غیر ملکی ہر جگہ میں موجود ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ لوگ جس طرح نیچر ہوتی ہے لوگوں کی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس بیس پہ یہ گورنمنٹ الیکشن جیتی۔ اس میں ایک تو لوئس مونٹینیگرو کی پارٹی تھی، جو دوسری پارٹی جو امیگرینٹس کی بہت زیادہ مخالف تھی، انہوں نے بھی 50 سیٹیں لے لی۔ وہ ابھی تک خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی یہ جو قانون بنا ہے یہ ناکافی قانون ہے، اس کو اور زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا۔ ان کے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو 4 لاکھ پینڈنگ کیس ہیں ان کو بھی ہم ختم کرتے ہیں۔ اب جو انسانی حقوق والے ہیں، جو وکیل ہیں، ظاہری بات ہے وکیلوں کی بھی تہاڑیاں ختم ہو گئی ہیں ساری، کہ وہ ہر روز وہ کیس وہ بھی جمع کرا رہے تھے، وہ بھی پیسے لے رہے تھے سب سے، ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کم از کم گورنمنٹ ایک ڈیڈ لائن دیتی کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہو رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہم اس قانون ختم کریں گے۔ لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا، ایک دن کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، انہوں نے سجیشن پیش کی، فوراً منظور کی، فوراً صدر کے پاس بھیجی، فوراً صدر سے منظور کرا کے بند ہر چیز، انہوں نے ہر چیز کو بند کر دیا۔ اس وقت تقریباً 2022 میں 1,80,000 لوگوں کو لیگلائز کیا گیا تھا۔ ابھی 2023 کے فگر سامنے نہیں آئے، میں اس لیے 2022 کا بات کر رہا ہوں۔ 2023 میں یقیناً اس سے بھی زیادہ لوگوں کو لیگلائز کیا گیا ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو وزیر اعظم ان کا وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں جو مین پرابلم پیش آ رہی ہے وہ بے گھر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، کہ لوگ گلیوں میں سونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ہر طرف پورے یورپ سے غیر ملکی وہاں پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ پرتگیز لوگوں کے لیے مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو ریسورسز تھے وہ کم تھے، اور لوگ جو باہر سے آ رہے تھے انہوں نے بھی وہاں پہ سیٹل ہونا تھا۔ اچھا، گورنمنٹ کو ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی گورنمنٹ نے بعض جگہ پہ، کہ یہ گلیوں میں سو رہے ہیں، ان کے لیے سوشل کے لیے کچھ بندوبست، سوشل والوں کو کچھ بندوبست کرنا پڑے، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر لگ رہے تھے۔ پھر جو لوگ پرتگال میں لیگلائز ہو رہے ہیں ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ میں اس میں نہیں کہتا ہر کسی کے پاس ہنر نہیں تھا، یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو پرائم منسٹر نے کہے ہیں، لوئس مونٹینیگرو نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان لوگوں کے پاس ہنر نہیں تھا، بغیر ہنر کے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری نئی پالیسی ہے وہ کیا ہے، پالیسی یہ ہے کہ جو ہنر مند لوگ ہیں ان کو پرتگال میں لایا جائے۔ ہنر مندوں کو کیسے لایا جائے؟
آپ کے پاس پرتگال کا جاب کنٹریکٹ ہو، آپ جاب کنٹریکٹ لے کے اپنے ملک میں ایمبیسی سے اپائنٹمنٹ لیں، وہاں سے آپ ویزا اپلائی کریں، ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ پرتگال میں آئیں۔ فی الحال گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے۔ اب اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے؟ آپ انڈیا میں ہو، آپ پاکستان میں ہو، آپ بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں، سری لنکا میں، ساؤتھ ایشینس کی مخصوص بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ کو اپائنٹمنٹ ہی نہیں مل رہی۔ آپ ویب سائٹ پہ جائیں پرتگیز ایمبیسی کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے، وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ان کے پاس رش ہے۔ تو یہ انسانی حقوق والوں نے کہا اور وکیلوں نے کہا کہ کم از کم اس چیز کو تو آپ ریلیکس کریں کہ ان ممالک سے جن لوگوں کو جاب کنٹریکٹ ملے ہیں، ہنر مند یا اسکلڈ لوگ ہیں، وہ پرتگال میں آنا ان کے لیے آسان ہو جائے، بجائے اس کے کوئی وزٹ ویزا لے کے آئیں، یہاں پہ سیٹل ہو تو وہ وہاں سے ویزا لے کے آئیں۔ اس چیز کو تھوڑا سا آسان کریں۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اگلے 1 سال تک اس کو ایزی کرے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ابھی تک 4 لاکھ اپلیکیشن پینڈنگس پڑی ہوئی ہیں۔ ان 4 لاکھ لوگوں کو انہوں نے سیٹل کرنا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ دیکھے گی۔ پھر پرتگال کو یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو لوگ پرتگال میں آتے ہیں، یہ لوگ پرتگال کی ہیلپ صرف 4 5 6 سال تک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو بیسک پاسپورٹ چاہیے پرتگال کا، اور وہاں سے نکل کے آگے جانے کا۔ اس وقت آگے جانے کا جو ہے وہ بیلجیم ہے، جرمنی ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ان ممالک میں یہ لوگ، یا ناروے، وہاں سے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ممالک یورپی یونین والے، ان کو تو بڑا فائدہ ہے کہ پرتگال میں تیار کی ہوئی ساری ہنر مند لوگ جن کے پاس ایکسپیرینس ہو جاتا ہے یورپ کا، اور کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ان ممالک کو ملتا ہے، اور پرتگال پھر نئے سرے سے زیرو سے شروع کرتا ہے، نئے بندے کو ریکروٹ کرتا ہے، نئے بندوں کو تیار کرتا ہے۔ 5 سال بعد ان کو پاسپورٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ حافظ، ہم جا رہے ہیں پرتگال سے۔ تو یہ پرابلم ابھی آپ کے پاس جو آپشن ہے، اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہیں اور آپ نے یورپ آنا ہے، اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو سب سے بیسٹ آپشن جو اس وقت ہے وہ جرمنی کا۔ آپ جرمنی کا اپرچونٹی کارڈ لیں، وہاں پہ آپ جا کے سیٹل ہوں، سب سے ایزی یہ والا ہے۔ اگر یہ 1 سال اور گزر گیا تو یقیناً یہ اپرچونٹی کارڈ بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔